قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کی مناسبت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کی تھی کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ میں حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کے نام ہی کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ طبیعت قابل نہیں ہے کہ اس موضوع کا حق ادا ہو، لیکن انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے حوالے سے، اس کی موضوع کی شان کے حوالے سے میں گفتگو کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ حضرات گرامی قدر، نام کا انسان کی شخصیت پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور حضور کی سنت سے ثابت ہے کہ حضور نے ایسے وہ نام جو اپنے معنی، اپنے مفہوم کے لحاظ سے بہتر نہیں تھے، حضور نے تبدیل فرما دیے تھے۔ کئی ایک لوگوں کے نام حضور نے پوچھے، جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو حضور نے ان کا نام تبدیل فرما دیا۔ تو اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نام جو ہے اس کا شخصیت پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش کسی بھی نبی کے نام کو منتخب کرتے ہوئے وہ لحاظ، وہ چیز مد نظر نہیں رکھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھی۔ کسی نبی کا نام اس نبی کی نبوت پہ عادل و شاہد نہیں ہے کہ جس طرح حضور کا نام نامی اسم گرامی حضور کی نبوت پہ، حضور کے ذاتی مقام اور مرتبے پہ عادل و شاہد۔ حضرت آدم جد الانبیاء ابو البشر، آدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گندم کو، گندمی رنگ جس کا ہو اس کو آدم بولتے ہیں۔ تو کیا یہ ذاتی وصف پہ، ذاتی حیثیت پہ کوئی دلالت نہیں اس نام میں؟ اسی طرح دیگر انبیاء میں بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ذاتی نام ہیں۔ حضور کے ذاتی نام جو ہیں وہ 2 ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ حضور کے دو ذاتی نام ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی حضور کے نام ہیں وہ سب کے سب صفاتی نام ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذاتی نام اور ایک ہوتا ہے صفاتی نام۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہم 99 نام پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، تو یہ نام جو اللہ کے 99 نام ہم شمار کرتے ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ 99 نام، ہر نام اللہ کی کسی نہ کسی صفت کا پتہ دیتا ہے، اور اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اسی لیے آج تک اس ذاتی نام کا کوئی معنی نہیں بتا سکا۔ اس سے اللہ کی کوئی صفت کا اظہار نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کی ذات کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ یعنی اس ذات کا ایک نام ہے۔ قرآن مجید ہے، اس کے علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ 5 ذاتی نام ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح حضور کے 2 ذاتی نام ہیں اور باقی جتنے بھی ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ اور کمال دیکھیے گا کہ حضور کے یہ جو 2 ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک ہی وقت میں حضور کے ذاتی بھی نام ہیں اور حضور کے صفاتی بھی نام ہیں۔ ذات کا بھی پتہ دے رہے ہیں اور حضور کے اندر صفات کا بھی پتہ دے رہے ہیں۔ بہرحال تبرک کے طور پر کچھ حضور کے نام جو ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد ان 2 ناموں پہ میں آ جاتا ہوں۔ صحیحین کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی، کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا ان لی 5 اسماء، میرے ناموں میں سے 5 نام ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف 5 نام ہیں، ترجمہ یہ ہے کہ ان لی 5 اسماء، کہ میرے ناموں میں سے 5 نام یہ ہیں، انا محمد و انا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و انا الماہی، میرا ایک نام ماہی ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، خود اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا لے گا۔ ماہی کا مطلب ہوتا ہے محو کرنے والا، مٹا دینے والا۔ فرمایا میرے ذریعے اللہ رب العزت کفر کو مٹا دے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، چوتھا نام فرمایا کہ میرا نام حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام انسانیت میرے بعد اکٹھی کی جائے گی، میرے بعد اکٹھی کی جائے گی۔ حاشر کا مطلب یہ ہے۔ اور 5واں نام اس حدیث میں حضور نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں۔ عاقب عقب سے ہے، اسی سے یعقوب بھی ہے، جو حضرت یعقوب بڑے مشہور اللہ کے نبی حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، عاقب اسی عقب سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا۔ حضرت یعقوب کی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی پیدائش سے ہی پہلے خوشخبری سنا دی تھی۔ ابھی حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے، حضرت اسحاق کی خوشخبری دی اور ساتھ ہی پوتے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب بھی میں تجھ کو عطا کروں گا۔ تو یعقوب اپنے بڑے بھائی کے بعد میں آئے، تو اس لیے نام یعقوب پڑ گئے۔ نام ان کا لقب اسرائیل تھا۔ بہرحال اسی یعقوب عقب سے انا العاقب، میں بعد میں آنے والا ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، ایسا بعد میں آنے والا ہوں کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میں عاقب۔ بہرحال یہ حضور کے صفاتی نام ہیں جو حضور نے خود بھی گنوائے اور علماء نے بھی حضور کے صفاتی نام ہیں شمار کیے، کسی نے 100 تک کیا، کسی نے 200 تک، کسی نے بہرحال لا تعداد بہت زیادہ حضور کے صفاتی نام موجود ہیں کہ حضور کی ہر صفت کا جو پتہ دیتے۔ لیکن یہ پہلے 2 جو نام ہیں یہ حضور کے ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حضور کی ذات کے اعتبار سے وصف بھی ہیں، علم بھی ہیں۔ یہ حضور کی ذات کے اعتبار سے وصف بھی ہے، علم بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں علم کسی جگہ کا، کسی چیز کا جو خاص نام ہوتا ہے اس کو علم بولتے ہیں، اور وصف جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایک خصوصیت ہوتی ہے جس کو ہم وصف بولتے ہیں۔ تو یہ حضور کا علم بھی ہے، یعنی حضور کا ذاتی نام بھی ہے اور حضور کا صفاتی نام بھی ہے، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ جب
سردار عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو پیش کیا سرداران قریش کے سامنے. بیٹا دیکھا، بچہ دیکھا تو کہنے لگے کیا نام تجویز کیا؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حیران ہوئے، شزر ہوئے، کہنے لگے کہ آباء و اجداد سے جو نام چلتے آ رہے ہیں ان کو چھوڑ کر اس نام کے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جو ہمارے آباء و اجداد میں نام چلتے آ رہے ہیں وہ کیوں نہیں رکھے؟ اس طرز سے، اس روایت سے ہٹ کر محمد نام تجویز کیا. یہ انہوں نے کہا. چونکہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں خطبہ میں کہ حضور کی آمد سے پہلے 3 والدین نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے، اس امید پر کہ جس محمد کے تذکرے چلتے آ رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو سکتا ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ سرداران قریش نے دیکھا ہو کہ پیچھے بھی نام محمد رکھے گئے تھے لیکن وہ محمد ثابت نہیں ہوئے تھے، تم نے بھی محمد رکھ لیا، کل کلاں یہ ثابت نہ ہو سکا تو. بہرحال جب انہوں نے نام کے بارے میں یہ بات کہی تو سردار عبد المطلب نے فرمایا، کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ زمین و آسمان میں یہ محمد ثابت ہوگا، مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی. سردار عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا تھا، سیرت نگاروں نے اس خواب کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلتی ہے جس کا ایک سرا زمین میں ہے، ایک سرا آسمان میں ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت بن جاتا ہے بہت بڑا، ہر پتے پہ نور ہے، لوگ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. یہ عجیب و غریب خواب دیکھا تو ایک اہل علم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے اس خواب کی تعبیر بتائی. فرمایا کہ تمہاری صلب میں سے، تمہاری اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، یتبعہ اہل المشرق و اہل المغرب. انہوں نے خواب میں دیکھا تھا ایک سرا آسمان پہ، زمین میں درخت پھیل گیا، مشرق و مغرب میں لوگ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. فرمایا تمہاری نسل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی اتباع، جس کی فرما برداری مشرق والے بھی کریں گے، جس کی اتباع اور فرما برداری مغرب والے بھی کریں گے. اور اگلی بات کہی اس نے، یحمدہ اہل السماء والارض. فرمایا آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں گے، زمین والے بھی اس کی تعریف کریں گے. تو یہ خواب، اس کی تعبیر سنی ہوئی تھی سردار عبد المطلب نے اور حضور کی والدہ نے. سردار عبد المطلب نے حضور کا نام محمد تجویز کیا تو جب قریش نے یہ بات کہی تو انہوں نے اپنا مدعا بھی بیان کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان والے میرے اس بچے کی تعریف کریں، اس لیے میں نے نام محمد تجویز کیا. اور حضرت آمینہ کو ابھی حضور کی پیدائش نہیں ہوئی، ان کے بطن اطہر میں موجود ہیں، تو فرشتے کے ذریعے حضرت آمینہ کو کہا گیا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا اس کا نام تم نے محمد رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا ہے. اللہ اکبر، قربان جاؤں، اللہ رب العزت نے کیا کڑی ملائی، کیا تاریخ دہرائی. سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابھی اسماعیل پیدا نہیں ہوئے تو فرشتے نے آ کر خوشخبری دی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا، نام اسماعیل رکھنا ہے، نام اسماعیل رکھنا ہے. وہی تاریخ دوبارہ دہرائی گئی جب حضور ابھی اپنی والدہ کے بطن اطہر میں موجود ہیں تو فرشتے نے خواب کے ذریعے بشارت دی، انکی حملتی بسید حاذی الامہ، اے آمینہ اس امت کے سردار ہیں، وہ تمہارے بدن میں، تمہارے پیٹ میں تشریف لا چکے ہیں. فَإِذَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَقُولِي أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ مِنْ كُلِّ شَرِّ حَاسِدٍ ثُمَّ سَمِّيهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اس امت کے سید کے ساتھ تمہیں حاملہ کیا گیا ہے، وہ تمہارے پیٹ میں آیا ہے، جب وہ باہر تشریف لے آئیں اعیذہ بالواحد فقولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، یہ دعا کرنا کہ میں ایک اللہ کے سپرد کرتی ہوں ہر ایک حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے، میں ایک اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اس کی پناہ میں دیتی ہوں. ثم سمیہ محمد، پھر جب نام کی باری آئے تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ حضور کا نام محمد رکھا گیا تھا، خود سے نہیں بلکہ اللہ نے رکھوایا تھا. اور ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آسمانوں میں میرا نام محمد ہے اور زمین میں میرا نام محمد ہے. تو یہ دونوں نام جو ہیں محمد اور احمد حضور کے ذاتی نام ہیں، باقی جتنے بھی نام ہیں یہ حضور کے صفاتی نام ہیں.
اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد تجویز کیا تھا، محمد نام رکھا تھا، لیکن وہ محمد ثابت نہیں ہو سکے۔ لیکن آج عبداللہ کے گھر یہ بچہ جو پیدا ہوا تھا، سید آمنہ کے بطن سے جو باہر تشریف لایا تھا، اب اس کا نام محمد رکھا گیا تھا، اور یہ وہی محمد تھا جس کے تذکرے ازل سے چلتے آ رہے تھے۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے، خدا کی قدرت دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نام کی بشارت دے کر گئے تھے، کس نام کی بشارت دے کر گئے تھے؟ احمد، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری دے کر جا رہا ہوں جو میرے بعد میں آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور اللہ نے کیا انتظام کیا حضور کے لیے کہ جس نام کی بشارت سیدنا عیسیٰ دے کر گئے تھے، اللہ رب العزت نے نسل انسانی کی تاریخ میں یہ نام حضور کے لیے بچا کر رکھا گیا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضور تک انسانی تاریخ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ملتا کہ جس کا نام احمد رکھا ہو۔ یہ ازل سے نام اللہ نے حضور کے لیے بچا کر رکھا تھا۔ اور آپ حیران رہیں گے کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اپنے بعد میں آنے والے نبی کا نام محمد احمد اس کی خوشخبری دے رہا ہوں، پھر بھی کسی نے نام احمد نہیں رکھا، کسی نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھنے نہیں دیا۔ تو یہ 2 حضور کے ذاتی نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ محمد اور احمد دونوں کی روٹس، دونوں کا مادہ حمد ہے، حامیم دال، جس کا مطلب تعریف ہوتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ اور ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اور اللہ کا بھی ایک صفاتی نام ہے محمود، اس کی روٹس بھی حمد ہی ہے، حمد سے نکلا ہے۔ اس لیے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشعار کے ذریعے حمایت کیا کرتے تھے، ناموس رسالت کی انہوں نے حفاظت کی اپنے اشعار کے ذریعے۔ وہ حضور کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں ضم الالہ اسم النبی ماسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ نے اپنے نبی اور اپنے نام کو ملا دیا ہے۔ ضم الالہ اسم النبی ماسمی، اپنے نبی کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، دن میں 5 مرتبہ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان مکمل نہیں جب اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا تذکرہ نہ ہو جائے، نماز مکمل نہیں جب اللہ کے ذکر سے ساتھ حضور کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ اور اگلی کیا بات کہی؟ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے ملایا ہی نہیں نام، اللہ نے نام ملایا ہی نہیں بلکہ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، اللہ نے اپنے نام سے چیر کر نام نکالا حضور کا۔ شک کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، چیر دینا کسی چیز کو۔ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام سے پھاڑ کر نکال دیا۔ فذو العرش محمود، آسمان والے کا نام محمود ہے، وہذا محمد، اور زمین والے کا نام محمد ہے۔ دونوں کی روٹس، دونوں کا مادہ جو ہے وہ ایک ہے، جس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اسی حمد سے محمود ہے، اسی حمد سے احمد ہے، اسی حمد سے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس طرح حضور کی ذات، حضور کی صفات، حضور کا مقام، حضور کا شرف اللہ رب العزت نے نام کے اندر سمو دیا۔ کسی نبی کے نام کو تجویز کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا، لحاظ نہیں رکھا۔ جو لحاظ اور جو خیال اللہ رب العزت نے حضور کے نام میں رکھا، اپنا نام اور حضور کا نام ایک ہی چیز سے نکالا ہے، جس کا مطلب ہے حمد۔ آسمان والے کی بھی تعریف کی جاتی ہے اور زمین والے حضور کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ حمد، تعریف، یہ حضور کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہے۔ آئے
آج کچھ لوگ حضور کے خاکے بنائیں، حضور کی شان میں گستاخی کریں، میرے حضور کی شان کو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا امتحان ہے کہ حضور کے نام پہ گلے پھاڑنے والے، حضور کے نام پہ نعرے لگانے والے، ان کی غیرت آج زندہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ روز بروز حضور کا تذکرہ بڑھ رہا ہے، مخالف کیا، دشمن کیا، اپنا کیا، بیگانہ کیا، سب حضور کی شان میں، حضور کے مقام میں رطب اللسان ہے۔ والفضل ما شاہدت به الاعداء، گواہی تو وہ ہے جو دشمن بھی دے۔ اپنے تو تعریف کرتے ہیں، حضور کی اپنوں نے بھی تعریف کی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ سخت سے سخت دشمن نے بھی حضور کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے تعریف حضور کے حصے میں رکھ دی ہے۔ ابو جہل طرح کا بڑا دشمن بھی حضور کا کہتا تھا، محمد میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا، لیکن یہ مجھے باتیں سمجھ میں نہیں آتی جو تم لے کر آئے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، آیت میں بھول گیا، سوری، فرمایا کہ یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تعریف دشمن بھی کرتے تھے حضور کی، اور آج بھی دشمن حضور کی تعریف میں مجبور ہیں۔ نسل انسانی کی تاریخ میں جو انقلاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا فرمایا ہے، آج کوئی ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے اس انقلاب کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کا کوئی بھی دشمن، میرے نبی کا کوئی بھی انکاری حضور کی ہر حیثیت کا انکار کر دے، حضور کو رسول تسلیم نہ کرے، نبی تسلیم نہ کرے، حضور کی باقی جتنی بھی حیثیتیں ہیں تسلیم نہ کرے، لیکن ایک حیثیت میرے نبی کی اللہ رب العزت نے ایسی رکھ دی ہے کہ کائنات کا کوئی ذی شعور فرد، ہاں کوئی پاگل ہو، کوئی دیوانہ ہو، میں نہیں مانوں گا، وہ علیحدہ بات ہے۔ کائنات کا کوئی ذی شعور شخص میرے نبی کی اس حیثیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ میرے نبی کی تاریخی حیثیت ہے کہ تاریخ میں ایک حیثیت نے، ایک شخصیت نے جنم لیا تھا کہ جس نے پوری کی پوری تاریخ بدل کر رکھ دی تھی۔ اس کا انکار آج بھی میرے نبی کا کوئی سخت سے سخت دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میرے نبی کی حرمت کو کیا جانے، یہ خاکے بنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے شان میں کمی کر دی ہے۔ اللہ روز بروز میرے حضور کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ اور مشرک بھی کہا کرتے تھے یہ خاکے بناتے ہیں اور ہمیں محسوس کرواتے ہیں کہ یہ اس کے خاکے ہیں، لیکن کہتے نہیں اس کے خاکے ہیں، ہمیں محسوس کرواتے ہیں۔ وہ مشرک بھی کہا کرتے تھے مزمما ناسینا، حضور کو محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہا کرتے تھے کہ ہم نے مزمم کی جو ہے وہ مخالفت کی، اس کی نافرمانی کی۔ حضور نے فرمایا یہ مجھے تو کیا پرواہ ہے، یہ محمد کی تو بات نہیں کر رہے، یہ مزمم کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون ہے۔ آج یہ جس کے خاکے بنا رہے ہیں میرے نبی کے نہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ ہاں ہماری غیرت کا امتحان ضرور ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا کہ جس وقت حضور کی حرمت پہ انگلی اٹھے، حضور کی شان میں گستاخی ہو، امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم سب بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہم سب کے اندر اللہ رب العزت نے غیرت ایمانی رکھی ہے، لیکن اللہ توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے لیڈروں کو کہ ان کے اندر بھی یہ غیرت زندہ ہو۔ مر نہیں جائیں گے ہم دنیا سے ختم نہیں ہو جائیں گے۔ ہم تب بھی ختم نہیں ہوئے تھے جب 313 تھے، آج تو پھر اربوں میں۔ اگر آج ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیتے ہیں، اس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ہم مر نہیں جائیں گے، لیکن ہماری غیرت کا سوال ضرور ہے۔ بہرحال یہ حمد جس کا مطلب تعریف ہے، یہ اللہ رب العزت نے حضور کی شان میں، حضور کی شخصیت میں سمو دی۔ اور قیامت کے دن جو حضور کو جھنڈا عطا ہوگا، لواء عطا ہوگا، اس کا نام بھی لواء الحمد ہوگا۔ ساری انسانیت جس جھنڈے کے نیچے ہوگی، جو حضور کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے۔ شاید یہ بچوں کو سمجھ نہ آئے کہ جھنڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں علم دیا جاتا ہے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ پورے لشکر کی قیادت سیادت اس کے پاس ہے۔ پورا لشکر کٹ جاتا تھا، مر جاتا تھا، اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیتا تھا۔ یہ تاریخ میں ہے۔
احد کے میدان میں مشرکین نے اپنا جھنڈا بچانے کے لیے قریش کا جھنڈا بنو عبد الدار کے پاس تھا. قریش کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے, ان کے پاس جھنڈا ہوا کرتا تھا میدان جنگ میں. لوگوں نے کہا عبد الدار کی اولاد, بدر میں تمہارے ہاتھ سے جھنڈا گر گیا تھا, ہمیں شکست ہوئی ہے, آج احد کے میدان میں جھنڈا نہیں گرنا چاہیے. اس خاندان کے 8 افراد اس جھنڈے کو بچاتے ہوئے اس کی حرمت پر کٹ مرے تھے. جب اس خاندان کا کوئی دوسرا فرد باقی نہیں رہا تھا, اس خاندان کے غلام نے اٹھ کر وہ جھنڈا اٹھا لیا تھا. 14 علمدار 14 جھنڈا اٹھانے والے احد کے میدان میں مشرکین کے مارے گئے تھے, جس میں 8 سید المرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے. تو قیامت کے دن یہ جھنڈا جس کا نام لواء الحمد ہے, یہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات حشر کے میدان میں اللہ رب العزت حضور کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر اس بات کا اعلان کر دے گا, آج سیادت ہے, آج قیادت ہے, آج کوئی لیڈر ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا اس کا نام بھی لواء الحمد ہوگا, تعریف کا جھنڈا. اور اللہ نے جو حضور کو امت عطا کی ہے اس کا نام بھی حمادون ہے, وہ بھی حمد سے نکلا ہے. تو یہ تعریف اللہ رب العزت نے حضور کے نصیبے میں لکھ دی ہے. آج کوئی حرام کا بچہ تسلیم کرے یا نہ کرے, حضور کے خاکے بناتا پھرے, وہ اپنی اصلیت کو تو ظاہر کر سکتا ہے, میرے نبی کی شان کو کم نہیں کر سکتا. اللہ نے تعریف میرے حضور کے منصب, حضور کے حصے میں رکھ دی ہوئی ہے. تو کیا مطلب ہے محمد کا اور احمد کا؟ اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, احمد اس میں تفضیل کا صیغہ, احمد تعریف کرنے والا. کائنات میں سب سے بڑھ کر, کائنات کے رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر جس نے اپنے رب کی تعریف بیان کی ہے وہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور محمد مضاف سے ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اس کائنات میں جس کی سب سے بڑھ کر تعریف بیان کی گئی ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تعریف نام ہی سے ظاہر ہے, یہ مقام, یہ شرف حضور کا یہ نام ہی سے ظاہر ہے. اللہ نے حضور کو 2 ذاتی نام عطا کر دیے, محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کمال حضور کی شان اللہ نے رکھی. اللہ کے نام 99 ہم شمار کرتے ہیں, لیکن ان ناموں میں سے 2 نام اللہ کے, اللہ نے حضور کو بھی عطا فرما دی. اللہ کے بھی وہی نام ہے, حضور کے بھی وہی نام ہے. بات سمجھے, بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ کے کتنے نام ہم شمار کرتے ہیں؟ 99. ان ناموں میں سے اللہ رب العزت نے اپنے 2 نام حضور کو عطا فرما دی. سورہ توبہ میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ. یہ رؤوف الرحیم میرے رب کا صفاتی نام ہے. اور یہی رؤوف الرحیم اللہ رب العزت نے حضور کے لیے سورہ توبہ کے اندر بول دیا کہ حضور بھی رؤوف الرحیم ہے. اس پہ بحث میں کبھی بعد میں کروں گا, اس آیت پوری پہ میں بحث بعد میں کروں گا, اس کو یہیں چھوڑتا ہوں. اب قرآن کی طرف آ جاتے ہیں. ذرا توجہ سے بات سنیے گا کہ حضور کے ناموں میں اللہ رب العزت نے شان اور مقام کیا رکھ دیا. میری عادت نہیں کہ موضوع کہیں سے شروع کیا جائے, ختم کہیں پہ کیا جائے. جو مسلسل یہاں آ رہے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ موضوع پہ جمعہ ہوتا ہے, جس موضوع پہ ہوتا ہے ترتیب کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں. بات نام کی حضور کی ہو رہی ہے, نام ہی کو بیان کروں گا. لوگوں نے آ کر حضرت عائشہ سے پوچھا, ام عائشہ حضور کے اخلاق کے بارے میں, حضور کی عادات کے بارے میں ہمیں بتائیے. یہ نہیں فرمایا حضور کی یہ صفت ہے, 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 نہ. ایک بات کہہ دی, کان خلقہ القرآن. حضور کی عادتوں کا پتہ کرنا ہے تو قرآن کو پڑھ لو. حضور کی عادتوں کا پتہ کرنا ہے تو قرآن کو پڑھ لو. اللہ اکبر. کیا کمال جملہ کہا ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, کہ یہ عظیم بیٹی عظیم باپ کی بیٹی تھی جس کا نام ابو بکر تھا. اللہ اکبر. کان خلقہ القرآن. حضور کا اخلاق پتہ کرنا ہے, حضور کی عادات, حضور کا طور طریقہ پتہ کرنا ہے تو قرآن دیکھ لو.
ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے ہر لیکچر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا ہے، میں نے کہا میں ایک قرآن کو نہیں مانتا، میں دو قرآن کو مانتا ہوں۔ بچے حیران ہوتے ہیں کہ قرآن تو آج تک ایک ہی سنتے آئے۔ میں نے کہا ایک قرآن یہ ہے، دوسرا قرآن مدینہ منورہ میں سب سویا ہوا ہے۔ یہ قرآن اتنی دیر تک مکمل نہیں جب تک اس قرآن کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ خود اللہ نے فرمایا، حضور یہ آپ کو قرآن دیا، سورہ نحل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ حضور آپ کی طرف ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اس کو کھول کر اس کی وضاحت لوگوں سے کر دیجئے۔ یہ قرآن ہی کا حصہ حضور کی ذات ہے۔ جب تک حضور کی ذات کو نہیں پڑھا جائے گا، حضور کی ذات کو نہیں سمجھا جائے گا، تب تک اللہ کی اتاری ہوئی اس کتاب کو بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ جن لوگوں نے آج کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ان عقل کے اندھوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ایک قرآن تو اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے، اللہ نے اس قرآن کے ساتھ ساتھ حضور کی ذات کو بھی اتارا ہے۔ کیا ضرورت تھی اگر یہ اکیلا قرآن کافی ہوتا؟ اللہ رب العزت آسمان سے کتاب کی شکل میں نازل فرما دیتے، حضور کی زبان سے اللہ نے کیوں جاری کروایا؟ حضور کی زبان سے کیوں جاری کروایا؟ جب قرآن نازل ہوتا تھا، حضور ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے تھے کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، کوئی رہ نہ جائے۔ اللہ نے آسمان سے اعلان فرما دیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ حضور قرآن جب اتر رہا ہو تو آپ کو اپنی زبان اقدس کو حرکت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اس کو سنیے گا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو اکٹھا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو آپ کی زبان سے پڑھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس قرآن کے 3 نام میرے حضور کے بھی نام ہیں۔ اس قرآن کے 3 نام حضور کے نام بھی ہیں۔ اللہ کے 2 نام حضور کے نام بھی ہیں، اور اس قرآن کے 3 نام حضور کے نام ہیں۔ 3 ہیں، اس سے زیادہ ہیں لیکن ابھی تک مجھے 3 پتہ۔ اللہ اکبر، بشیر اور نذیر، یہ قرآن کے لیے بھی بولا گیا ہے، حضور کے لیے بھی بولا گیا۔ رحمت، یہ حضور کے لیے بھی بولا گیا ہے، اس قرآن کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ نور، یہ اس قرآن کے لیے بھی بولا گیا ہے، حضور کے لیے بھی بولا گیا۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے ایسے نہیں جملہ کہہ دیا تھا، کان خلقہ القرآن، حضور کی عادتوں کا پتہ کرنا ہو تو قرآن کو پڑھ لو۔ یہ تھے حضور کے نام، کہ نام کے اندر اللہ رب العزت نے یہ عظمت رکھ دی ہے، نام کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مقام اور شرف رکھ دیا ہے۔ آج کائنات کا کوئی بدترین دشمن بھی جب محمد کہے گا تو حضور کی تعریف بیان کرے گا۔ اس نام سے ہٹ کر کوئی نام لے گا تو اس سے مراد حضور کی ذات ہوگی نہیں۔ جس طرح قریش کہا کرتے تھے مزممن ناسینا، مزمم کو ہم نے مانا نہیں ہے، اس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ حضور نے کہا میری بات نہیں کر رہی ہے، ان کی بات کر رہے ہیں، مزمم کی پتہ نہیں کون ہے وہ۔ محمد کہیں گے تو تعریف کریں گے، محمد سے ہٹ کر کوئی لفظ بولیں گے تو حضور کی ذات مراد نہیں ہوگی۔ آخری جملہ کہہ کے، بڑی دفعہ میں نے یہ جملہ بیان کیا، آج پھر بیان کرتا ہوں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا حضور کے لیے شان کا انتظام کیا ہے، اللہ اکبر۔ حضور کے والد کا نام دہرا دیجئے جنہوں نے پہلے سنا ہوا ہے، حضور کے والد کا نام